بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آخری ایام جو 2 ایام باقی رہ گئے ہیں، ہم سب معلوم ہونا چاہیے ہمیں دیکھ کے کہ یہ افراد غم کے اندر مبتلا ہے. یہ جو ایام عزا ہیں، یہ جو دن عزاداری کے ہیں، یہ فقط کپڑے تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے. در حقیقت وہ کریکٹر، وہ کردار جو سید الشہداء جس کی خاطر انہوں نے قربانی دی، اگر ہمارے اندر سے وہ تعلیمات سید الشہداء نظر نہ آئیں تو ہم حقیقی طور پہ آزادار نہیں ہیں. بالخصوص میرے جتنے نوجوان بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ عبادات الہیہ کسی صورت ترک نہ ہونے پائے. جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی ہماری طرف یہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ صرف یا حسین تو کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ عبادتوں سے دور ہیں. اور چونکہ یہ اگزامپل خود سید الشہداء نے کربلا کے اندر یہ ہمارے سامنے پیش کی کہ قربانیاں پیش کرتے ہوئے سید الشہداء نے نماز باجماعت ادا کی. اور آج چونکہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی شبیہ تابوت برآمد ہوگا تو نوجوانوں کو بالخصوص اذان علی اکبر کو نہیں بھولنا چاہیے. جہاں ماتم کریں، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بس ایک ہی نعرہ ہمارا ہونا چاہیے کہ عبادات بر وقت اور آزاداری ہر وقت. 24 گھنٹے ہمیں آزاداری میں رہنا چاہیے، ان ہستیوں کے غم میں غمگین رہنا چاہیے. اور یہ فقط زبان پر نہ ہو، ہمارے دل میں یہ غم اترے، ہماری شکلوں سے یہ غم نظر آئے. پتہ چلے لوگ چلتے ہوئے ہمیں دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ان کا کوئی نقصان ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ ہم خود جو ہے وہ ماتم کے اندر یا آزاداری کے اندر یا مجلس کے اندر ہنسیں. یہ در جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ معمولی نہیں ہے. خدا کی قسم ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور ہمارے پڑوسی ملک کے مولانا خداوند عالم ان کی زندگی دراز فرمائے، اکثر ٹی وی کے اوپر بھی آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، مولانا وسیع حسن خان صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں اشرا پڑھ رہا تھا
تو آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں اشرا پڑھ رہا تھا کہ رات کو میں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا. یہ سید الشہداء لکھوا رہے ہیں ہر جہاں بھی کہیں مجلس ہو رہی ہے، وہ لکھوا رہے ہیں کہ بانی فلاں ہے، پڑھنے والا فلاں ہے، نیاز وہاں پر یہ دی گئی ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کروا رہے ہیں. اس در پہ خلوص سے آئے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ سید الشہداء لکھواتے جا رہے ہیں اور میری باری بھی آ گئی، اور سید الشہداء نے لکھوایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بانی ہے اور پڑھنے والا مولانا وسیع حسن خان لکھیں. اور کہا کہ سید الشہداء نے پوچھا کہ کل وہاں نیاز کیا دی گئی، تو جو افراد تھے وہ، اب مجھے تو پتہ نہیں فرشتے تھے یا جو بھی تھے مولا کے نوکر لکھنے والے، انہوں نے کہا کہ مولا کل وہاں پر چائے کی نیاز جو ہے وہ روٹین کے مطابق دی گئی. تو مولا نے کہا کہ چائے نہیں فقط لکھنی، ساتھ یہ بھی لکھیں کہ کل جو چائے دی گئی اس کے اندر دودھ ناقص ڈالا گیا. سید الشہداء نے کہا یہ ساتھ نوٹ کرے. تو مولانا وسیع حسن خان صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میری آنکھ کھلی، اور دوسرے دن روٹین کے مطابق جب میں وہاں پر گیا تو مجلس سے پہلے چند منٹ بیٹھک میں ہم بیٹھتے تھے اور چائے پیتے تھے. میں نے بانی سے پوچھا کہ کل جو آپ نے چائے دی تھی نیاز میں تو وہی روٹین والی تھی؟ کہا جی آپ کو ہم نے وہی چائے دی جو پہلے دیتے تھے. کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو مومنین میں آپ نے تقسیم کی. کہا کیا ہوا؟ میں وہ بتاتا ہوں لیکن آپ بتائیں کہ وہی تھی چائے. کہا کہ کل جو ہے وہ ہمیں قریب سے دودھ نہیں ملا اور ہم نے بھی زحمت نہیں کی آگے کہیں جانے کی، تو ہم نے بھی وہ پاؤڈر ڈال کے بس گزارا کیا. تو وسیع حسن خان صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ وہاں بھی گزارا ہی لکھا گیا ہے. یہ مت سمجھیں کہ یہ معمولی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. آپ کا خلوص، آپ کس نیت سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، صرف رسم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں یا ان کو رونے کے لیے آئے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی کا کچھ چھوڑتی نہیں ہیں. یہ اللہ کی وہ بلند ترین مخلوق ہے. اور شاید یہ پہلے بھی میں کہیں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ عراق کے اندر ایک کریانہ سٹور کی دکان تھی کسی کی. وہ بندہ خدا سادات کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا. اتنا احترام کرتا تھا کہ کوئی سید جب اس کی دکان پر چلا جاتا تو وہ اس سے پیسے نہیں مانگتا تھا. سید دے دے اس کی مرضی، نہ دے تو کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ پیسے دو. یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن 4 دن، نہ. اس نے ایک رجسٹر بنایا تھا، اس رجسٹر پہ لکھا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کھاتا. اور جو سید آتا وہ وہاں وہ لکھ دیتا، جو پیسے نہیں دیتا تھا، مانگتا نہیں تھا، وہیں لکھ دیتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دکان ٹوٹ گئی. وہ بیچارہ اس کا روزگار جو تھا وہی دکان تھی، پریشان حال ہو گیا، فاقے آنے لگے. تو وہ بہت سارے افراد آپ کو پتہ ہے جس معاشرے کے اندر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ منافقین وہ کہنے لگے اور ہنستے بھی تھے اور اسے طنز کرتے تھے، وہ جو تم لکھتے تھے امیر المومنین کا کھاتا، امیر المومنین نے اب تمہیں دے دی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس قدر دل برداشتہ ہوا اور مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا یا امیر المومنین، میں نے کوئی اس لیے نہیں لکھتا تھا یا ان کو سودا دیتا تھا کہ میں آپ سے مانگوں گا، میں تو فقط تیری اولاد سمجھ کے ان کی خدمت کی خاطر یہ کرتا تھا. کہتا ہے کہ اسی رات میں سویا، جیسے ہی سویا تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور داخل ہوئے
اور میں دیکھتا ہوں کہ شہزادے امام حسن و امام حسین تشریف فرمائے. حضور نے شہزادوں سے پوچھا کہ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ابھی اندر گئے ہیں. حضور نے آواز دی, کہا یا علی آپ اتنے زیادہ مقروض ہو گئے, اپنا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بس اسی کو تیار کر کے میں نے تھیلی تیار کر لی, بس اسی کے لیے جانے لگا تھا. یہ شخص کہتا ہے کہ مولا کائنات نے وہ تھیلی مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی اور میری آنکھ کھلی. میں نے دیکھا کہ آدھی رات کا وقت تھا. میں نے جلدی سے اپنی زوجہ کو اٹھایا, وہ تھیلی میرے ہاتھ میں تھی ویسی کی ویسی. میں نے کہا جلدی سے رجسٹر لے کر آؤ. جب وہ رجسٹر لے کر آئی, وہ کہتا ہے خدا کی قسم اس کھاتے میں جتنے پیسے لکھے تھے نہ 1 روپیہ کم تھا نہ زیادہ تھا, اتنے ہی پورے کے پورے تھے. یہ تو اس دنیا کے اندر عطا کیا. آخرت میں جو پروردگار عالم اجر عطا کرے گا وہ الگ ہے. اس در پہ خلوص سے آئیں. بالخصوص میرے ماتمی نوجوان جو ہیں وہ ماتم کریں, اپنا کریکٹر درست کریں, اپنا کردار ایسا کریں کہ سید الشہداء آپ کے اوپر فخر کریں. کہیں جناب سیدہ کہ یہ میرے بیٹے کے ماتمی ہیں. بیویاں جو ہیں وہ اپنے نانا کو بتائیں کہ یہ میرے بھائیوں کے, میرے ہمارے بھتیجوں کے پرسہ دینے والے. معمولی نہیں ہے, آپ لوگ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھے. خدا کی قسم آیت اللہ بروجردی جو آیت اللہ خمینی کے بھی استاد ہیں, وہ 90 سال سے اباؤں جب ہو گئے تھے, ان کی آنکھوں کی روشنی ایسے ہی تھی جیسے ایک 20 سالہ 16 سالہ جوان کی ہوتی. ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے ضعیف ہو گئے, آپ کی آنکھوں کا نور کم نہیں ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جوانی میں ہی میری آنکھیں ختم ہو گئی تھی. میں درس و تدریس, کتابیں لکھنا, پڑھنا, پڑھانا, میری آنکھیں بالکل ختم ہو گئی. میں نے 40 دن امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تبصر کیا. تو امام نے فرمایا کہ ہمارے پنجاب میں بھی یہ رواج ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کے ادھر ہے یا نہیں, خیبر پختونخوا کے اندر, اور عراق میں بھی یہ رواج ہے کہ جب بھی جلوس نکلتا ہے تو آدمی سادات کے گھروں میں جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ سید ہیں, جیسے ہی آدمی آپ کے گھر میں آئیں گے تو ان کے پاؤں کی خاک اٹھا کے آنکھوں میں ڈال دینا. کہتے ہیں کہ میں نے وہ خاک ڈالی, اس دن سے لے کر آج تک میری آنکھوں میں ذرہ برابر بھی روشنی کمی نہیں آئی. یہ ہے ماتمی کا مقام. اگر واقعاً ہم ماتمی بن جائیں, اپنے آپ کو اس ہمت کی طرف ڈالیں کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے ماتمی. درود پڑھنے خاندان زہرا کو. یہ وہ خاندان ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا پوری اپنی مخلوق کے لیے, پوری کائنات کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. خداوند عالم نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. توجہ کیجئے گا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ کہتے ہیں عربی میں تمام کے تمام. اے مومنو جتنے بھی ہو سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. عجیب نہیں ہے؟ بندہ بی اے والے اسٹوڈنٹ کو کہو میٹرک کا امتحان دے, ایمان کا درجہ بلند ہے, اسلام کا درجہ چھوٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مومنو تم مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ. تو لگتا ہے یہ وہ والا اسلام نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جبکہ سورہ حجرات پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. اعراب عرابی بدو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, اے میرا حبیب انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے.
قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس ایمان کو آگے نہیں گزرنے دے رہی. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا درجہ بڑا ہے، اسلام کا درجہ چھوٹا ہے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب ان سے کہو تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو، کوئی مسئلہ نہیں، کہو تم مسلمان ہو، خبردار اپنے آپ کو مومن مت کہنا، کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں نے جب اہل بیت کی تفاسیر کو دیکھا اور محدثین کی کتابوں کو دیکھا، تو جب میرے مولا سے اصول کافی کے اندر بھی یہ بہت ساری جگہ پہ یہ حدیث نقل ہوئی کہ جب میرے مولا سے یہ پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ، یہ کون سا اسلام ہے کہ جسے اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اسلام نہیں ہے کہ جس کو کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. پھر یبنا رسول اللہ یہ کون سا اسلام ہے؟ تو امام نے یہ ارشاد فرمایا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی ولایتنا کافہ، اے مومنو تم سب مل کے ہماری ولایت کے اندر داخل ہو جاؤ. ہماری ولایت کے اندر داخل ہو جاؤ. جب اس کو آپ جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کو جب آپ اس انداز اس کے بعد قرآن کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی سمجھ بھی آئے گی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء دعائیں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ کیا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا، مگر اس سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا. سب سے پہلے تو حضرت آدم نے تعمیر کیا. مگر یہاں پر دو فرق ہیں. حضرت آدم نے جب تعمیر کیا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی، تو وہاں پر کسی فرشتے نے مزدوری نہیں کی، بلکہ جبرائیل امین ساتھ تھے. جبرائیل امین جو ہے وہ مہندس بن کے، انجینئر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت آدم کو کہہ رہے تھے ادھر یوں دیوار بنانی ہے، یہاں پر یوں دیوار بنانی ہے. اکیلے حضرت آدم کوہ صفا پر جاتے، وہاں سے پتھر لاتے اور گارا بناتے، پھر ایک پتھر لگاتے، پھر جاتے، پھر لاتے. لیکن جب ابراہیم بنانے لگے خانہ کعبہ تو یہی جبرائیل ساتھ گارا بھی بنا رہے ہیں، اینٹیں بھی اٹھا کے دے رہے ہیں. میں نے کہا پروردگار یہ کیا مسئلہ، وہ بھی تیرا نبی، یہ بھی تیرا نبی. جبرائیل جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے، وہاں حضرت آدم اکیلے ہیں، یہاں دو ہیں، وہاں وہ بیچارے اکیلے تھے، یہاں حضرت اسماعیل بھی ہیں، یہ بیٹے ہیں، چلو یہ ساتھ دے رہے ہیں. مگر آپ، اللہ نے کہا یہی تو اپنی مخلوق کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے فرشتے جو ہیں، میرے فرشتے انبیاء کی مزدوری نہیں کرتے. جب تک ابراہیم نبی تھا تب تک انہوں نے مزدوری نہیں کی. جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اب میں چونکہ انہیں عہدہ امامت دینے والا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے فرشتے نبیوں کی نہیں اماموں کی مزدوری کیا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی ولایتنا، یعنی اے پروردگار ہمیں ولایت والا بنا دے. اللہ کے گھر کو جب تعمیر کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک.
اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، ہم دونوں کو، مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی اپنا مسلم بندہ بنا۔ تو اب اس آیت کو مد نظر رکھ کے اب قرآن کی سمجھ آئے گی کہ ابراہیم و اسماعیل کلمے والا اسلام نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے، اے پروردگار تو نے مجھے نبوت دے دی، تو نے مجھے رسالت دے دی، تو نے مجھے خلت دے دی، تو نے مجھے انسانوں کا امام بنا دیا، اب تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کر رہا ہوں، مجھے علی والا بھی بنا دے، مجھے علی والا بھی بنا دے۔ اور یہی دعا تمام انبیاء نے مانگی۔ وَوَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم اپنی ضروریت کو وصیت کرنے لگے اور یعقوب اپنی جو ہے وہ ضروریت کو وصیت کرنے لگے کہ دیکھو میرے بیٹو، خبردار فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تب تک تم مرنے نہ پاؤ جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ لو۔ ہر نبی نے یہ دعا مانگی، ہر نبی کی یہ خواہش تھی، ہر نبی نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، اور ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کرنی ہے۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول اتنی سچی زبان سے انہوں نے یہ فرمایا کہ لا يجوز علی الصراط، لا يجوز احد علی الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ کوئی بھی تب تک، وہ پشتو میں پڑھ رہے تو مجھے تو نہیں پتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، صرف مجھے تو عربی ان کی جو پڑھی تو مجھے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ جب تک حضرت ابو بکر نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور سے میں نے سمعت عن رسول اللہ، کہ حضور سے میں نے یہ سنا ہے کہ جب تک کوئی بھی کسی کو بھی علی ابن ابی طالب پاسپورٹ جاری کر کے نہیں دے گے تب تک وہ پورے سرا سے نہیں گزر سکے۔ جواز کو اردو میں پاسپورٹ کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ اگر نہ ہو تو بندہ دوسرے ملک نہیں جا سکتا، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی کسی کا بچہ جو ہے وہ تعلیم کی خاطر یا کسی خاطر دوسرے ملک جانا چاہے تو اس کے والدین اسے بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا کوئی چیز بھی گم ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاسپورٹ نہ گم ہونے پائے۔ کیوں؟ اگر پاسپورٹ گم ہو گیا تو بارڈر کے اوپر تمہیں ہتھ کڑی لگ جائے گی۔ چلو اتنا تو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کو سمجھا دیا، جب تک علی اپنا نامہ لکھ کر نہیں دے گے، جو علی سے نہیں لکھوائے گا دنیا میں بھی ہتھ کڑی لگے گی، آخرت میں بھی ہتھ کڑی لگے گی۔ دنیا میں بھی ہتھ کڑی لگے گی اور آخرت میں بھی ہتھ کڑی لگے گی۔ اور دوسری بات، اتنے صدیق اور اتنے سچے بندے نے، اللہ کے بندے نے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ علی سے لکھوانے فقط وہی جائے گا جن کو محمد سے لکھوانے کی عادت تھی۔ چونکہ علی سے تو وہی لکھوا سکے گا نا جس نے اس کے بڑے بھائی سے لکھوایا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں جنت عجیب مرحلہ ہے کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے جب تک علی نہ لکھ کر دے، لکھ کر دینے والے بھی علی، بانٹنے والے بھی علی۔ حالانکہ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک سب کا خالق۔ اے پروردگار تو جنت کا خالق ہے، تو مولا علی کا بھی مالک ہے، تو رسول اللہ کا بھی خالق و مالک ہے، ہمارا بھی خالق و مالک ہے، یہ جنت تیری ہے، تو خود کیوں تقسیم نہیں کرتا؟ خالق تو ہے، نبی کے توسط سے تو ہمیں دے گا، علی سے تو تقسیم کروائے گا، تو خود تقسیم کر دے۔ تو اللہ کہنے لگا چونکہ میں ہوں سپریم، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں رب العالمین،
عالمین کا رب ہوں، عالمین کا پالنے والا ہوں، اگر میں تقسیم کرنے بیٹھ گیا تو سارے آ جائیں گے. کوئی کہے گا ایشور مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا بھگوان مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا یا اللہ مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا یا رب مجھے جنت دے دے. میں نے کہا تو پروردگار تو اپنے نبی مصطفیٰ اپنے حبیب سے جو ہے وہ ان سے بٹوا دے. کہا اگر میں اپنے حبیب سے بٹواؤں گا تو اپنے حبیب کو میں نے بنایا ہے رحمت للعالمین، تو 73 کے 73 فرقے آ جائیں گے. کوئی کہے گا ہمیں دے دے، کوئی کہے گا ہمیں دے دے، کوئی کہے گا ہمیں دے دیں گے. ہم نے علی کی ڈیوٹی لگائی ہی اس لیے ہے، کافر تو کافر، کوئی منافق بھی جنت میں گھس نہیں سکتا. کافر تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے علی کی ڈیوٹی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی منافق بھی نہ گھس سکے. یہ وہ ہستیاں ہیں، اور ہماری تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم تو بڑے سادہ آدمی ہیں، ہم تو سب لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم میرٹ پر بات کرتے ہیں، جو میرٹ پر اترے، جو میرٹ ہم نے نہیں بنایا، میرٹ بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. بس ٹائم بہت نزدیک ہو گیا، ایک جملہ کر کے جو ہے وہ پھر آپ کی مسائل کے چند جملے. یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ایک آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ موبائل کے اندر دیکھتا ہے. ایاز میر جو ہے وہ بہت بڑے صحافی ہیں جن کے اوپر پچھلے دنوں حملہ بھی ہوا تھا. وہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے الیکشن میں تو انہوں نے ان کو نااہل کر دیا. کیوں نااہل کیا؟ انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، ظاہر ہے وہ صحافی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. کالم یہ لکھا کہ اس کے اندر لفظ ایسے استعمال کیے کہ انہوں نے اپنا ایک سفر کہیں کسی ملک گئے تو سفر نامہ لکھا، اس میں لکھا کہ ہمیں وہاں مشروب پیش کیا گیا. وہ جو مشروب پیش کیا گیا اس نے وہ ورڈ ایسے یوز کیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ نااہل ہو گیا. جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو لفظ ہیں لغت میں نے اٹھا کر دیکھی ہے، اس کے معنی بنتے ہیں شراب. اس کا مطلب ہے تم نے شراب پی وہاں جا کر، لہذا جس کا کریکٹر درست نہ ہو، پاکستانی لا کے مطابق آرٹیکل 62D کے مطابق تم نااہل قرار پاتے ہو، تم پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے اہل نہیں ہو. میں نے کہا جج صاحب یہ جب ایاز میر صاحب آپ کی خدمت میں آئے تھے شراب پی ہوئی تھی انہوں نے؟ کہا نہیں. آ کر انہوں نے کوئی لڑائی کی ہو، آپ کو مارا ہو، کوئی گالی گلوچ کی ہو، کسی اور کو مارا ہو؟ نہیں. تو ممکن ہے اس بیچارے نے توبہ کر لی ہو. اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ پتہ نہیں اس بیچارے نے کب کی ذکر کیا اور وہ بھی لفظ ایسا استعمال کیا، کیا پتہ پی بھی یا نہیں پی، لفظ ایسا استعمال کیا نا. تو کہنے لگے کہ بات جو ہے وہ معافی کی نہیں ہے، میں معافیاں نہیں بانٹتا، کوئی جنت جائے یا جہنم جائے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو میرٹ کو دیکھ رہا ہوں. میں نے تو جو قانون پاکستان کا بنا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بیڈ کریکٹر شخص ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. جس نے زندگی میں اگر شراب پی ہے اس کا کریکٹر درست نہیں. میں نے کہا جج صاحب آپ کی مہربانی، 1400 سال سے ہم بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ شراب پی لے وہ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. جو 40 سال پیتے رہے وہ محمد کی پارلیمنٹ کے کیسے ممبر بن سکتے؟ بس ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے مشہور جو ہے وہ شخصیت نے شراب پی لی اور اس وقت کے جو خلیفہ مسلمین تھے انہوں نے ان کو سزا دی. کہا کہ قانون صاحب کے لیے ایک جیسا ہے. وہ بھی بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے
مجھے سزا دیں، مجھے کوڑے مارے جائیں، مگر مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی پی نہ ہو۔ اب بڑی پریشانی ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہا مجمع سے وہ کھڑا ہو، وہ کوڑے مجھے مارے جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی۔ خدا کی قسم پورے مدینے سے علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے۔ کہا حسن تم اٹھو، کہا حسین تم اٹھو، کہا حسن بیٹا تم اس کا دایاں بازو پکڑو، کہا حسین بیٹا اس کا بایاں بازو پکڑو، اس کو الٹا لٹاؤ۔ الٹا لٹا کے مولا کائنات کوڑے بھی مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے کہتے بھی جا رہے تھے جب مرو گے اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ بتانا مجھے اس نے کوڑے مارے جس نے نہ کبھی خود شراب پی نہ اس کے باپ دادا نے کبھی پی۔ ہم تو ان اماموں کو مانتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ خدا کی قسم دین لینے کے فقط 3 ہی ذرائع ہیں، بس آخری میرا جملہ، 3 ہی ذرائع ہیں دین لینے کے۔ سمجھے ہم سارے مسلمان ہیں، سب ہم بھائی ہیں۔ رسول اللہ کے قریب 3 قسم کے افراد ہیں، ایک اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین، دوسری ازواج مطہرات اور تیسرے اہل بیت اطہار۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، سورہ احزاب نکالیں، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میرے نبی کے گھر داخل نہیں ہو سکتا سوائے اجازت کے۔ اصحاب رسول نبی کے گھر داخل نہیں ہو سکتے، قرآن نص ہے قرآن مجید کی۔ اب اصحاب گھر کے اندر حضور کیسے زندگی بسر کرتے ہیں وہ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح یہ اللہ نے حکم لگایا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ پابندی بھی قرآن مجید کے اندر ہے، یعنی ازواج مطہرات گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب رسول گھر میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں صحابہ کرام نہیں بتا سکتے۔ حضور میدان میں کیسے رہتے ہیں، منبر پہ کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، یہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ نہیں بتا سکتی۔ بس مجبور ہیں ہم مسلمان، ایک ہی چیز باقی بچتی ہے، وہ ہے آل اطہار۔ جب نبی گھر جاتے تھے یہ رسول کی گود میں ہوتے تھے، جب نبی مسجد میں آتے تھے یہ رسول کی پشت میں ہوتے تھے۔ جب مولا کائنات اس دنیا کے اندر آئے، جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی کی گود تھی، جب نبی نے آنکھیں بند کی تو علی ابن ابی طالب کی گود تھی۔ خدا کی قسم مسلمان سمجھ جاتے اس بات کو تو آج رسول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ بس چند جملے، عزادر یہ وہ جوان ہے جس کا آج جنازہ ہے، جس کے متعلق امام حسین نے کہا تھا اے پروردگار تیری بارگاہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقن و خلقن، جو سیرت میں اور صورت میں تیرے نبی جیسا ہے، اور حسرت بری نگاہ دیکھ کے، حسرت بری نگاہ ڈال کے کہتے ہیں اے علی اکبر جب تیرے بابا کو حسرت ہوتی تھی تیرے نانا اپنے نانا کو دیکھنے کی، تجھے میں دیکھ لیا کرتا تھا، تجھے جدا کروں تو کیسے جدا کروں، تجھے موت کی طرف بھیج دوں تو کیسے بھیج دوں۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، بس میں سارا مضمون نہیں پڑھوں گا، کہ جب اجازت لی عزادارو امام حسین نے کہا بیٹا جاؤ بیویوں سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، اپنی اس ماں سے بھی اجازت لو جس نے تجھے 18 سال پالا ہے۔ عزادارو واحد یہ جوان ہے کہ مقتل والوں نے یہ لکھا کہ بار بار جو ہے راوی کہتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ نیچے گرتا تھا۔ عزادارو واحد یہ جوان ہے کہ جس کی زندگی میں
ایسے بیویوں نے ماتم کیا جیسے جنازے کے ماتم کیا جاتا ہے. عزاداروں مقتل والوں نے یہ لکھا کہ جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا بیویوں نے حلقہ بنایا. جناب علی اکبر گھومتے جاتے تھے, بیویاں ماتم کرتی جاتی تھی, بیویاں بین کرتی جاتی تھی. عزاداروں ایک مرتبہ جب نکلے نا خیام سے جو ہے وہ نکلے میدان کی طرف, عزاداروں جیسے جیسے مقتل والوں نے یہ لکھا کہ گھوڑا تیز ہوتا جاتا تھا, امام حسین بھی ساتھ ساتھ تیز ہوتے جاتے تھے. عزاداروں ابھی جیسے تھوڑا سا گھوڑا اور تیز ہوا. عزاداروں میں کیسے پڑھوں ان جملوں کو کہ مقتل والوں نے یہ لکھا امام حسین کبھی گرتے تھے اور کبھی اٹھتے تھے اور کبھی بھاگتے تھے اور کبھی گرتے تھے کہ اتنے میں ایک ضعیفہ کی آواز آئی, او علی اکبر او آہستہ چلو کہ میں نے بڑی مشکل سے چکیاں پیس کے پالا. عزاداروں علی اکبر رکے اور رک کے سید شہداء کے پاس آئے. آگے کہا اگر بابا اجازت نہیں دیتے تو میں نہیں جاتا. عزاداروں ایک مرتبہ امام حسین نے کہا علی اکبر کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا اور تو پھر میں تجھ سے پوچھتا اور تو کیسے جوان بیٹوں کو موت کے حوالے کیا جاتا ہے. عزاداروں چلے گئے جہاد کی طرف. عزاداروں بڑی بہادری سے جہاد کیا. عزاداروں ایک مرتبہ واپس آئے اور تشنا لبوں کے ساتھ بابا سے کہا بابا ہائے پیاس ماری جاتی ہے. عزاداروں مقتل والوں نے یہ لکھا اور سید شہداء نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے, ہاں میری زبان اپنے منہ میں رکھو. عزاداروں جیسے ہی زبان کا رکھنا تھا علی اکبر نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کیا اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. اور کہا بیٹا جاؤ میدان میں ابھی نانا حوض کوثر کا جام پھیلائیں گے. عزاداروں وہ وقت بھی آیا اور کہ جب زین سے زمین کی طرف آنا تھا عزاداروں مقتل والوں نے یہ لکھا کہ امام حسین واحد یہ جنازہ علی اکبر ہے اور کہ جس کے اوپر جب جاتے تھے اور جب چلتے چلتے ایک مرتبہ امام حسین نے کہا او میرے بیٹے ذرا مجھے بتاؤ تم کدھر ہو, اور تیرے باپ کو نظر نہیں آتا اور تیرے باپ کو دکھائی نہیں دیتا. عزاداروں مقتل والوں نے یہ لکھا اور کہ سید شہداء ایسے چل رہے تھے اور جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے. عزاداروں پکار بھی رہے تھے اور کہتے تھے او بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو تم کہاں اترے ہو. عزاداروں ایک وہ وقت آیا اور جب سید شہداء نے لاشا اٹھانا چاہا. عزاداروں جوان ہے نا علی اکبر اور بوڑھے ہیں سید شہداء. عزاداروں جب لاشا نہ اٹھایا گیا ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کیا اور کر کے کہنے لگے بابا علی اور جوان علی اکبر کا لاشا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا اور میری مدد کے لیے آئیے. عزاداروں ایک مرتبہ امام نے جو ہے وہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا. بس آخری جملہ عزاداروں اور مولا نے لاشا اٹھا کے کسی طرح لائے مقتل کے اندر. عزاداروں سن سکو گے اور بیویوں نے ماتم شروع کیا. ام لالا آگے بڑھی اور جناب زینب آگے بڑھی. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. اور بی بی آگے بڑھی اور بی بی نے کہا کہ یہ واحد مقتل والوں نے لکھا جنازہ ہے. اور بی بی کہتی ہے جیسے میں نے دیکھا, کہتی ہے کہ میں نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا اور مجھے لگتا تھا کہ اگر اور کچھ دیر گزری اور تو سید شہداء کی جان نکل جائے گی. عزاداروں بے ساختہ اپنے آپ کو لاشا علی اکبر پہ گرایا. عزاداروں بی بی کی سفید چادر اور سرخ رنگ میں تبدیل ہوئی. ادھر سے ام لیلا آگے بڑھی, اپنے بالوں کو خضاب کیا اور خطاب کر کے کہنے لگی اے رسول کی بیٹی میری قربانی کو قبول کیجئے.